السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عیدکم مبارک، تقبل اللہ منا ومنکم، کل عام وانتم بخیر وعساکم من عوادہ۔ اللہ عز و جل ایمان اور صحت کی سلامتی سے آپ کو بے شمار خوشیاں عید نصیب فرمائے۔ ہم جانتے ہیں کہ فلسطین میں قتل و غارت کا بازار گرم ہے، دیگر اسلامی ممالک بھی حالت افسردگی میں ہیں اور خود مدد کے محتاج اور مدد سے عاجز ہی ہیں۔ سوال یہ ہے کہ کیا فلسطین میں ہونے والے مظالم کے پیش نظر مسلمانوں کے لیے عید کی خوشیاں نہ منانا جائز ہے کہ ہم اس سال عید نہ منائیں، نئے کپڑے نہ پہنیں، یا خوش نہ ہوں، یا چہرے افسردگی میں ہوں، یا افسوس کے کلمات زبان پر ہوں؟ کیونکہ ان مظالم کی وجہ سے مسلمان کو بہت تکلیف، شدید غم ہے۔ اسی طرح وہ بھی کہ جن کے اپنے اس رمضان یا قریبی دنوں یا پچھلے سال تو حیات تھے اور یہ پہلا سال اور عید ہے کہ ان کے احباب، اعزاء، اقرباء ان کے ساتھ نہیں ہیں، تو عید کے دن ان کی یاد آنا ایک فطری چیز ہے۔ تو کیا اس کے روگ میں، افسوس میں عید نہ منائیں جیسا کہ بعض لوگ کرتے ہیں؟ اچھے کپڑے نہ پہنیں، تیاری نہ کریں، میل ملاپ سے اوائڈ کریں، اسی طرح پکوان سے بھی کہ بس گھر میں وہ روگ کا اور سوگ کا ماحول ہو، تو کیا یہ ٹھیک ہے؟ یا اسی طرح بعض لوگ جو عید کو قبرستان جاتے ہیں اور وہاں پر اگربتیاں یا پانی یا پھول پتیاں وغیرہ ڈالنا، جلانا، تو یہ کس حد تک درست ہے؟ یاد رکھیں، مسلمانوں کی عیدیں محض کھیل کود اور ملنے ملانے کے لیے ہی نہیں ہیں، بلکہ یہ دینی شعائر ہیں اور عبادات میں شامل ہیں۔ اسی لیے سنت طریقہ یہی ہے کہ مسلمان عید کا دن اعلانیہ طور پر منائے کہ یہ اسی طرح کرنا عبادت ہے۔ آپ کا دل نہیں کر رہا، اسے پارٹ آف عبادہ، اطاعت کا حصہ سمجھ کر منائیں، کیونکہ عید شریعتوں کی امتیازی خصوصیات میں سے ہے اور شریعتوں میں بھی نمایاں ترین اور واضح ترین شعار ہے، اور کوئی بھی دین یا مذہب اپنے تہوار کو اپنے مسائل، حادثات، واقعات کی وجہ سے پوسٹ پون نہیں کرتا، اور وہ کر بھی دیں تو اسلام میں اس کی اجازت نہیں ہے، کیونکہ اسلام میں خوشی کے لیے بھی ایک طریقہ ہے اور دن ہے، اسی طرح غم کے لیے بھی دن اور ایون طریقے ہیں۔ جیسے کسی مسلمان کی وفات پر 3 دن سوگ اور بیوہ کے لیے 4 مہینے 10 دن، تو دیکھیں کہ غم کے مواقع، ایام اور طریقہ کار سب شریعت میں مکمل طور پر سکھایا گیا کہ آپ نے ایون اپنے غم کا اظہار کیسے کرنا ہے۔ اسی طرح خوشی کے لیے بھی نہ صرف طریقے سکھائے بلکہ ایون کے ایام بھی دیے۔ ابدلکم اللہ، یہ اللہ نے تمہیں خوشی کے تہوار دیے، یعنی جیسے ایک عبادت ہوتی ہے نا کہ رات جاگ کر عبادت کرنا، دن ہوتا ہے جمعہ کا کہ اس دن کیا کیا کام کرنا، تو یہ عید کا دن ہے۔ عید کے دن خوشی اور مسرت کا اظہار یہی عبادت ہے، اور بے شک کہ آپ کے دل مغموم ہوں، مسلمان مظلوم ہوں، فلسطینی مجبور ہوں، لیکن اس کے باوجود عبادت نہیں رکنی، عید منانی ہے۔ کیا ہی بہتر ہو کہ جو عید کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی نشانے بازی، تیر اندازی، گھڑ سواری، ایسے کھیل، مہارت، پریکٹسز وغیرہ کا اہتمام کرواتے، اور ایون خواتین اور بچے تک اسے دیکھتے کہ ام المؤمنین اما عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کراتی ہیں کہ کس طرح مساجد میں یہ کھیل ہو رہے تھے عید کے دن، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں اٹھا کر اونچا کرا کے وہ سب دکھاتے، کبھی چادر کی اوٹ سے چھپاتے تو کبھی اٹھا کے دکھاتے۔ کیا ہے خوبصورت مناظر! آج آپ کو اگر اپنے پیارے بچھڑے ہوئے یاد آ رہے ہیں تو ان کے لیے صدقہ جاریہ کے کام کریں، نیک اعمال کریں، ان کے لیے صدقہ جاریہ بنیں، ان کے لیے دعائیں کریں، اور اپنی عبادت بھی نہ بھولیں۔ عید منانا بھی عبادت ہے۔ اسی طرح آپ کو اپنے اہل غزہ، اہل فلسطین، دنیا بھر کے مظلوم مسلمانوں کا دکھ اور غم ستائے جا رہا ہے، تو وہ کام کریں کہ جو ان کے لیے مددگار ثابت ہوں۔ اسے کہتے ہیں ایک ٹکٹ کے 2 مزے۔ ظاہری سوگ کا لبادہ نہیں، بلکہ عید کی خوشی منا کر رب کی عبادت کریں، اس کی اطاعت کریں، اور ان کی مدد کے لیے جو ہو سکتا ہے کریں۔ آپ اسرائیلی پروڈکٹس کا بائیکاٹ کریں۔ کیا آج ہم میں وہ نہیں ہوں گے جن کے گھروں میں کولڈ ڈرنکس کے، پیپسی، کوک اور اسرائیلی مصنوعات کے انبار لگے ہوں گے، دسترخوان سجے ہوں گے؟ کیا ہم میں وہ نہیں، یا ہمارے بچے اس میں انوالو نہیں کہ ہم اپنے بستروں میں، اپنے صوفوں پہ، ویڈیو گیمنگ میں اور ان کے پھیلائے ہوئے جالوں میں
اپنے آپ کو جکڑ چکے ہیں، یوں کیجیے ان کے ساتھ یکجہتی کا اظہار۔ اور جہاں تک رہی بات عید کے دن قبرستان جانا، تو یہ عید کے مقاصد اور جو عید کی عبادت ہے، مسرت کا اظہار، خوشی کا اظہار، یہ اس کے ٹوٹل منافی ہے کہ آپ وہاں جائیں اور اپنوں کو، بچھڑے ہوں کو یاد کریں اور پھر آنسو بہائیں اور روئیں۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نہیں ہے اور سلف رحمہم اللہ کا بھی طریقہ نہیں ہے، بلکہ یہ تو سنت کی مخالفت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو قبروں کو میلہ گاہ بنانے سے منع فرمایا، اور یہاں عید کے دن خصوصی میلے لگتے ہیں۔ اسی طرح شریعت میں کسی معین وقت، مخصوص دن قبرستان جانا اور وہاں مختلف ایکٹیویٹیز کرنا یہ منع ہے، لیکن آپ خاص عید کو جائیں، اگربتیاں جلائیں، چراغاں کریں، پھول پتیاں ڈالیں، تو یہ سنت کی مخالفت ہے۔ دیکھیں جہاں جس چیز سے منع کیا گیا ہے آپ اس کے قریب کیوں جاتے ہیں؟ کیا اس کے علاوہ دن اور رات آپ کے لیے یہ نہیں کہ آپ جائیں، ان کے لیے دعا کریں اور اپنی آخرت کی فکر کا سامان تیار کریں، عبرت حاصل کریں؟ لیکن کیا ہم نے ضرور یہ ٹھان لی ہے کہ ہم نے شریعت کا الٹ ہی کرنا ہے؟ راتوں کو ہمیں آسیب، جن، بھوت ان کے خیال آتے ہیں اور دن ہمارے پاس فرصت نہیں ہوتی، اور عید کا دن جو ایک مخصوص عبادت کا ہے، خوشی کے اظہار کا ہے، جینے والوں کے حق، حقوق، میل ملاپ ادا کرنے کا ہے، انہیں چھوڑ کے اس دن آپ کو فوت شدگان یاد آ جاتے ہیں، یہ شریعت کے مزاج کے خلاف ہے۔ جینے والے احبا، اقربا، رشتہ دار، دوست احباب، گھر والے، اپنے پیارے، ان کا خیال رکھیے، وقت دیجیے۔ کل عام وانتم بخیر۔